بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم اور گرد و نواح کی بستیوں میں رہنے والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نہ تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی خاندانی تعلق تھا اور نہ ہی ان کی کوئی رشتہ داری تھی۔ لوط علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے احکامات الہی کی تبلیغ شروع کر دی۔ دنوں پہ دن گزرتے گئے، پھر کئی سال بیت گئے، لیکن لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ بستی میں کوئی ایک گھر بھی صاحب ایمان نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں رہنے والوں میں ایک فرد ایسا بھی تھا جس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے شیطان کی ترغیب کو قبول کیا۔ وہ شیطان کے ٹولے میں سے تھا اور وہ شیطان کے ان لشکروں میں سے تھا جو شر اور تخریب کاری میں بڑے پکے تھے۔ قرآن کریم نے اس فرد کا تذکرہ یوں کیا ہے اور اس کی شناخت کچھ اس انداز میں کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ اس بڑھیا کا نام والہہ تھا۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا تھا۔ ساری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا دو ٹوک انداز میں ان کی اصلاح پذیر باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ لوط علیہ السلام کو اس کی بیوی کے علاوہ خاندان سمیت ملک بدر کر دیے جائے، کیونکہ بیوی شر اور فساد کے حوالے سے قوم کی معاون تھی۔ غالب امکان یہ ہے کہ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اس بات پر اکسایا ہوگا کہ اس کے خاوند کو ملک بدر کر دیں، کیونکہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے کہ سدوم بستی میں جو بھی اجنبی مہمان آتے وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام کرتے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی کو معلوم ہوتا کہ کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاتی اور ان کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتی۔ قوم کے افراد اطلاع ملتے ہی لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے اور مہمانوں سے بدسلوکی سے پیش آتے اور یوں دکھائی دیتے جیسے جانور کسی باڑے میں اتر آئے ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لیے راستہ ہموار کرتی اور بے حیائی کے ارتکاب میں ان کا بھرپور تعاون کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کو مہمانوں کی آمد کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نت نئے گھٹیا طریقے اختیار کرتی رہتی۔ جب کوئی مہمان رات کے وقت گھر آتا تو وہ گھر میں آگ کا الاؤ روشن کر دیتی، اور اگر کوئی مہمان دن کے وقت آتا تو گھر میں دھواں بلند کرنے کا انتظام کرتی تاکہ قوم یہ بات جان لے کہ اس کے گھر کوئی مہمان آیا ہے۔ لوگوں کو جب مہمان کا پتہ چلتا تو لوگ ٹولیوں کی صورت گھر کی طرف دوڑتے تاکہ بستی میں آنے والے مہمان کے سامنے کمینگی کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ لوط علیہ السلام کا دل غم آلودہ ہوا اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ شدت غم سے ان کا دل پارا پارا ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی یہ حالت دیکھی تو قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا گیا تھا وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں اور ان کی بیوی کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، پھر آپ کو انہوں نے اس ربانی مہم کے بارے میں بتایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سونپی گئی تھی تاکہ وہ سدوم بستی کے باشندوں کو ہلاک کر دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم روا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے۔ وہ سدوم بستی میں خوبصورت جوانوں کی صورت میں وارد ہوئے۔ جب وہ لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو وہاں وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا۔ یہ تقریباً عصر کے تھوڑی دیر بعد کا وقت تھا۔ لوط علیہ السلام کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر وہ ان کی مہمان نوازی نہیں کریں گے تو بستی کا کوئی اور باشندہ مہمان نوازی کر دے گا۔ لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو انسان سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس دن بڑی فکر لاحق ہوئی کہ وہ ان کو قوم کی بدکاری سے کیسے بچائیں۔ لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں سے شرم محسوس ہوئی اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں پہلو تہی کر رہے تھے۔ اس کیفیت کو قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ وہ ان سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ پھر آپ ان سے کہنے لگے کہ میری بات ذرا غور سے سنیں، اس روئے زمین پر اس بستی کے باشندوں سے بڑھ کر کوئی زیادہ خبیث نہ ہوگا۔ حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قوم لوط علیہ السلام کو ان کے نبی کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد کرے۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور کسی آنے والے خطرے کو بھی بھانپ رہے تھے۔
وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ چلتے ہوئے ادھر ادھر جھانک رہے تھے۔ مہمانوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا شک پڑ گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس بستی کے رہنے والے سب سے بڑھ کر بد کردار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑے فسادی اور خبیث لوگ ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کے مہمان بالآخر گھر پہنچ گئے۔ مہمانوں کی آمد کا لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور 2 بیٹیوں کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ بستی والوں میں سے کوئی بھی مہمانوں کو نہ جان سکا۔ لوط علیہ السلام نے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا قیمتی شکار ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے گھر میں آگ روشن کی تاکہ بستی والے مہمانوں کی موجودگی کو جان لیں۔ جلد ہی مہمانوں کی آمد کی خبر پوری بستی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر اس نے قوم کے چند لوگوں سے کہا کہ میں نے کچھ ایسے آدمی گھر میں دیکھے ہیں کہ آج تک ان جیسے حسین و جمیل انسان میں نے نہیں دیکھے۔ وہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ ان کی بیٹیاں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک قوم ٹڈی دل کی طرح دوڑی آئی۔ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچی۔ ہر ایک پر بے حیائی اور شیطانیت کا بھوت سوار تھا۔ قوم کے افراد لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آ کر باولے کتے کی طرح ہانکنے لگے اور کہا کہ اے لوط علیہ السلام، کیا ہم نے آپ کو مہمانوں کا استقبال کرنے سے روکا نہیں تھا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوط علیہ السلام اپنے گھر کا دروازہ بند کیے ہوئے قوم کے بےہودہ لوگوں کو گھر کے اندر آنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ اندر سے انہیں سمجھا رہے تھے لیکن وہ دروازہ کھولنے یا توڑنے پر آمادہ دکھائی دے رہے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو ان کے وہ اجنبی مہمان اٹھے اور لوط علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے کہ ان فرشتوں نے بلند آواز میں آپ سے کہا کہ ڈرو نہیں، ان فاسد فاجر لوگوں میں سے کوئی ایک بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اپنے ہاتھ قوم کی طرف بڑھائے اور اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اور ایمان والے اس بستی سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ آپ ابھی بستی سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ زمین پر صبح کا سفیدی چھانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تعمیل کے لیے فوجیں روانہ کر دی۔ انہوں نے اس مہم کو پورا کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپ رکھی تھی، اور یہ مہم کئی مراحل پر مشتمل تھی۔ فرشتوں نے سدوم بستی کو بلندی پر لے جا کر پلٹ دیا۔ اس طرح بستی کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی اور بستی میں کسی شخص کو بھی زندہ باقی نہ چھوڑا گیا۔ ان لوگوں پر کسی نے افسوس نہ کیا اور نہ ہی ان پر زمین و آسمان روئے، اور عذاب اس صورت میں نمودار ہوا کہ پوری بستی انتہائی کڑوے پانی کی جھیل بن گئی، جس میں کسی قسم کی بھی زندگی کے آثار باقی نہ چھوڑے گئے تھے، اور یہ جھیل آج کل بحر مردار کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ دردناک داستان عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک علامت بن کر رہ گئی اور بستی کے کھنڈرات عبرت کا نشان بن گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔